الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي إلى آخر الحديث. رواه مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھ کو کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ میں باہر نکلا تو کچھ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول آ پہنچے اور پیچھے سے میرا سر پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: چھوٹے انس، میں نے جہاں تم کو بھیجا تھا وہاں گئے؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول ہاں ابھی جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کی 9 سال خدمت کی، مگر آپ نے میرے کسی کیے ہوئے کام پر کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے نہ کیا اس پر آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے فلاں فلاں کام کیوں نہ کیا۔ 9-10 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ رہنے میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اور پھر چھوٹا بچہ، اس میں سبق یہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور اولاد کے ساتھ انسان کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، شفقت والا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس جگہ پر ہوتے جو اس واقعے کے اندر قصہ موجود ہے، ہم کسی کو کسی کام پر بھیجیں، کسی بچے کو، اور راستے میں وہ کھیل کود میں لگ جائے اور کام پورا نہ کرے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ غصے میں ہمارا برا حال ہو جاتا ہے۔ یہاں پیغمبر خدا نے بھیجا تھا، لیکن آپ نے کتنی شفقت سے کہا۔ یہاں چھوٹے انس کا، یا انیس، عربی میں یہاں لفظ ہے انیس، ان کا نام تھا انس، لیکن محبت میں عربی میں کسی کو اس طرح تصغیر کے صیغے کے ساتھ پکارا جاتا ہے، تو آپ نے اس موقع پر بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ کہا کہ اے انیس، تم کو میں نے جہاں بھیجا تم وہاں نہیں گئے؟ وہ فوراً گئے، کام کر کے آئے، لیکن وہ خود یہ کہہ رہے کبھی مجھے 9-10 سال میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کام تم نے کیوں کیا۔ تو ہمیں اپنے لہجوں میں اور اپنے رویوں میں بہت نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر کے باہر ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا لہجہ بہت خراب ہوتا ہے، تنزیہ ہوتا ہے، اعتراض والا ہوتا ہے، اور باہر ہم بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ بالخصوص اگر نامحرم خواتین کے ساتھ کبھی کوئی بات چیت کی نوبت آ جائے تو عام طور پر مردوں کے لہجوں میں بڑا ہی اخلاق اور بڑی ہی نرماہٹ نظر آتی ہے، اور وہی مرد گھر کے اندر جب بیوی سے بات کرتے ہیں تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے اور کرخت ہوتا ہے۔ یہ قابل اصلاح بات ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔